بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کچھ تازہ ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ عمران خان صاحب بہت جلد لبرٹی چوک میں ایک پاور شو کرنے جا رہے ہیں۔ اچانک ایسا کیا ہوا کہ ان کو لبرٹی چوک میں پاور شو کرنے کا ارادہ بنایا اور اعلان کر دیا؟ ممکن ہے اور آنے والے کچھ لمحات بعد آپ کو یہ سننے میں آئے گا کہ عمران خان نے ایک اعلان کر دیا ہے۔ جی ہاں، عمران خان لبرٹی چوک میں ایک بہت بڑا پاور شو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا پاور شو ہوگا، سیاسی پاور شو ہوگا جس کی دھوم پوری دنیا میں دکھائی دے گی، اور وہ اس پاور شو میں بہت بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ ممکن ہے وہ بیک وقت دونوں اسمبلیاں جہاں پر ان کی حکومت اس وقت ہے، KPK اور صوبہ پنجاب، یہاں پر ان کی PTI کی حکومت ہے، اور وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کر دیں گے اور تاریخ بتا دیں گے۔ اس تاریخ کو وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ ہمارے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ عمران خان صاحب پہلے ایک اسمبلی تحلیل کریں گے اور اس کے چند دنوں بعد دوسری اسمبلی تحلیل کریں گے۔ ایسا وہ کیوں کرنے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، انہوں نے کیا پلاننگ کی ہے اس کی بیہائنڈ، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ لبرٹی چوک لاہور میں وہ ایک پاور شو کریں گے۔ اس میں عین ممکن ہے کہ وہاں وہ صوبہ پنجاب کی جو اسمبلی ہے اس کو تحلیل کر دیں اور اس کی تاریخ ڈیٹ اناؤنس کر دیں، اس ڈیٹ کو ہم اسمبلی تحلیل کر دیں گے۔ وہ پہلے ایک اسمبلی تحلیل کریں گے اور اس کے کچھ روز بعد دوسری اسمبلی تحلیل کریں گے۔ اگر وہ دونوں اسمبلیوں کا ایک ہی وقت تحلیل کا اعلان کرتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب ہیں وہ اسمبلی کو تحلیل نہ کریں اور وہ PDM کے ساتھ جا کر مل جائیں اور اس حکومت کو وہ کنٹینیو رکھیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر خان صاحب کے ہاتھوں سے دونوں اسمبلیاں چلی جائیں گی۔ KPK آلریڈی تحلیل کر چکے ہوں گے، پنجاب کی اسمبلی وہ PDM کی وہاں حکومت آ چکی ہوگی، تو اس صورتحال میں خان صاحب کو ایک دھچکا لگ سکتا ہے۔ تو انہوں نے یہ پلاننگ کی ہے کہ وہ پہلے پنجاب کی اسمبلی کو تحلیل کریں گے، یہاں پر وہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے کیئر ٹیکر حکومت جو بنتی ہے وہ کس طرح سے بنتی ہے، کیا امپورٹڈ سرکار عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کیئر ٹیکر حکومت بناتے ہیں، یا اس کا فیصلہ بھی الیکشن کمیشن کرے گا جو کہ رائے کی پیداوار ہے، وہاں کا جیالہ ہے۔ ظاہری سی بات ہے امپورٹڈ سرکار کوشش کرے گی کہ وہ کیئر ٹیکر حکومت بنانے میں اپوزیشن کے ساتھ، عمران خان کی پارٹی کے ساتھ بیٹھے کے بات چیت کرے، لیکن فیصلہ نہ ہو پائے۔ ان کی یہ کوشش ہوگی کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے اور ان کی اپنی مرضی کی حکومت بن جائے، تاکہ وہ آنے والے جو الیکشن ہوگا اس میں وہ عمران خان اور PTI کی جو کارکن ہوگے ان پر پریشرز ڈال سکے اور اچھی سیٹیں جیت سکے۔ تو عمران خان صاحب نے بھی یہی دیکھنے کے لیے انہوں نے یہ ایک فیصلہ کیا ہے اور بہت بڑا رسک لینے جا رہے ہیں۔ اگر اس طرح سے ہوتا ہے
تو وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک تو وہ دیکھیں گے کہ معاملات بنتے کیسے ہیں، دوسرا رسک وہ اس طرح سے لینے جا رہے ہیں اگر یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جاتا ہے تو 101% جو کیئر ٹیکر حکومت بنے گی وہ عمران خان کے خلاف ہوگی، وہ عمران خان کو دبانے کی کوشش کرے گی، ان پر FIRs کاٹے گی۔ تو عمران خان صاحب مخالف حکومت کے ہوتے ہوئے بھی الیکشن لڑیں گے اور وہ اس کو برداشت کریں گے۔ اس کے بعد وہ یہ بھی جانتے ہیں جب کیئر ٹیکر حکومت ان کے خلاف ہوگی تو ظاہری سی بات ہے وہ دھاندلی کے ذریعے PDM کی سپورٹ کرے گی، عمران خان صاحب اس کو بھی برداشت کریں گے اور الیکشن لڑیں گے۔ PTI کے جو MP ہوں گے، ان کے کارکن ہوں گے، ان پر بھی پریشر ڈالا جائے گا، ان پر FIRs کی جائیں گی، ان کو کمپین کرنے سے روکا جائے گا۔ اس پریشر کے باوجود بھی عمران خان الیکشن لڑیں گے، وہ اس کو بھی برداشت کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا رسک جو ہے وہ عمران خان صاحب لینے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں پاکستان میں، جبکہ سلیمان شہباز پاکستان آ چکے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک بلاگ پہلے میں بھی بتایا تھا کہ اگر نون لیگ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ان کو انصاف چاہیے پاکستانی عدالتوں سے، اگر ان کو انصاف چاہیے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو انصاف لینے سے نہیں روک سکتی۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے پہلے بھی ہیں، اب بھی آپ دیکھ لیں۔ سلیمان شہباز جو مفرور تھا، اشتہاری قرار دیا گیا تھا عدالتوں سے، اب وہ واپس آ چکا ہے اور وہ مفرور چور اشتہاری عدالتوں کو جو مطلوب تھا اب وہ عمران خان سے حساب مانگ رہا ہے۔ مطلب اس کو NRO مل چکا ہے، اس کی جتنی چوری تھی وہ ساری معاف ہو چکی ہے۔ اب وہ عمران خان پر تنقید کر رہا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو گڑی بیچی ہے اس کی رسیدیں لے کر آؤ، ہماری جو عوام ہے اس کو رسیدیں دکھاؤ، ٹرانزیکشن دکھاؤ، کون سی ٹرانزیکشن آپ نے کی ہے۔ آپ ہم سے رسیدیں مانگتے تھے، اب آپ بھی رسیدیں دکھاؤ، میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ بگھوڑے انسان، 1999 میں بھی تم لوگ مشرف جب تھا، مشرف پر پریشر ڈالا گیا امریکہ کی طرف سے، امریکہ کے پریشر سے مشرف نے تم لوگوں کو NRO دیا اور ڈیل کر کے سعودیہ عربیہ چلے گئے اور وہاں جا کر آپ نے اسلامی ٹچ دیا کہ جی دیکھیں اللہ نے ہمیں اپنے گھر بلا لیا ہے۔ وہ چوروں ڈیل کر کے گئے ہوئے ہو، وہ تو اس شیخ جو اس وقت کے موجود شیخ تھے شہزادے، انہوں نے بتایا کہ یہ ڈیل کر کے آئے ہیں، وہاں سے پھر یہ 10 سال کے بعد کسی طریقے سے اپنے آبائی گھر لندن پہنچے، وہاں سے پھر بیٹھ کر ان کا جو NRO 2 ہے وہ مکمل ہوا۔ لندن سے یہ بیٹھ کر پاکستان میں پوری کارروائی ڈالتے ہیں، وہ چونکہ ان کا آبائی گھر ہے وہاں پر ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اب نواز شریف صاحب بھی واپس آ رہے ہیں پاکستان میں، ان کو بھی جو عدالتوں سے وہ مطلوب ہیں، اشتہاری تو خیر نہیں وہ قرار دیے لیکن مجرم ہیں، ان کو سزا مل چکی ہے، لیکن وہ جیل میں تھے تو ایک بیماری کا بہانہ کر کے وہاں سے بھاگے گئے ہیں۔ اب وہ واپس آئیں گے تو ان کو جیل میں نہیں بھیجا جائے گا جیسے سلیمان شہباز کے ساتھ ہوا ہے کہ ان کی قبل از وقت ضمانت کروا دی گئی۔ ایسے ہی میاں نواز شریف صاحب کی بھی ضمانت ہو جائے گی، ان کو بھی پروٹوکول دینے کی کوشش کی جائے گی جو کہ ہر طرح کی دفعہ یہ بھی اس دفعہ بھی یہ ناکام ہو جائیں گے۔ اور ایک جو ان کے صحافی ہوں گے، لفافہ ایسوسی ایشن میں ان کو بولتا ہوں، بوگل بچے، وہ ایک ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کہ جی دیکھیں نواز شریف واپس آیا ہے، ان پر جھوٹی مٹھی کی FIR دوبارہ ہوں گی، یہ عدالتوں میں جائیں گے، ان کے کیسز چلائے جائیں گے، سماعت ہوگی ان پر، اور یہ اس طرح کا تاثر دیا جائے گا کہ جی دیکھیں یہ لندن سے واپس آئیں اپنا علاج کروا کے، علاج کے بہانے یہ لندن گئے ہیں اور ایک دن بھی یہ کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہوئے، ایک دن بھی کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر ان کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوا، یہ اپنے اپارٹمنٹ میں گئے ہیں، وہاں سے یہ بیٹھ کر پاکستان میں سیاست کرتے رہے ہیں۔ ابھی حالیہ میں یہ یورپ کا ٹور لگا کے آئے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کا، تو یہ بیمار تو ہے ہی نہیں۔ اگر ان کو
یہ واقعی ہی بیمار ہیں، ڈاکٹرز نے ان کو سفر سے منع کیا ہے، پاکستان آپ نے نہیں جانا، آپ سفر نہیں کر سکتے، تو کیا یورپ کی کنٹریز میں منع نہیں کیا ہوا ڈاکٹرز نے، وہاں بھی نہیں جانا آپ لوگوں نے؟ تو یہ جسٹ ایک پروپوگنڈا ہے، اور اسی طرح سے یہ پروپوگنڈا کیا جائے گا۔ نواز شریف واپس آ رہا ہے جی، نواز شریف نے آ کر یہاں پر عدالتوں کا سامنا کیا ہے، اگر جیل بھی بھیجنا پڑا تو جھوٹا موٹا سا یہ اس کو جیل میں بھی رکھیں گے، کیونکہ ان کی حکومت ہے، وہاں پر ان کو وی آئی پی پروٹوکول ملے گا، جیل میں بھی بیڈ لگے ہوں گے، اے سی ہوں گے، ٹی وی ہوگا، فریج ہوگی، ہر فیسلٹی جو ہے وہ ان کو جیل میں مہیا کی جائے گی۔ وہاں پر اپنے گھر سے ان کے کھانے جاتے ہیں، کبھی پائے بن کر جا رہے ہیں جی، کبھی قیمہ جا رہا ہے، جو میاں صاحب کی فیوریٹ ڈش یا میاں صاحب کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ آج میرا یہ کھانے کو دل ہے، وہ فرمائش کرتے ہیں، اور وہی کھانا پک کر گرم گرم جو کھانا ہے وہ جیل میں آ جاتا ہے ان کے پاس۔ اور پھر مزیدار سی میں آپ کو بات بتاؤں، یہ جس جیل میں ہوتے ہیں اس جیل کے ساتھ ہی ایک گھر بنا لیتے ہیں، اپنا گھر خرید کر وہاں پر یہ اپنا سارا جو کوکنگ کا سسٹم ہوتا ہے وہاں پر رکھتے ہیں، تاکہ گرم گرم کھانا جو ہے وہ میاں صاحب کے پاس پہنچے، اگر دور سے لے کر جائیں گے تو رستے میں جاتے ہوئے کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو یہ ایک پروپوگنڈا کیا جائے گا کہ میاں صاحب نے دیکھے جی عدالتوں کا فیس کیا ہے، عدالتوں میں کیس ان کے چلے ہیں، اب عدالتوں سے ان کو یہ ریلیف ملا ہے، ان کی نااہلی جو ہے وہ ختم ہوئی ہے۔ تو یہ ایک صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایک دھوکہ ہوگا، آپ نے اس دھوکے میں نہیں آنا۔ پچھلے 75 سالوں سے یہ لوگ ہمیں دھوکہ دیتے آ رہے ہیں، لیکن اس دفعہ آپ نے اس دھوکے میں نہیں آنا، اور پھر میاں نواز شریف کی نااہلی ختم کی جائے گی۔ اور اسٹیبلشمنٹ نے چونکہ وعدہ کیا ہے نواز شریف کے ساتھ، پچھلی جو اسٹیبلشمنٹ تھی جنرل باجوہ نے نواز شریف سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے ایکسٹینشن دینے میں ایگری ہو جائیں، اور میں آپ کی نااہلی ختم کرواؤں گا، آپ کو واپس پاکستان لے کر آؤں گا، آپ کو دوبارہ اہل کروں گا کہ آپ الیکشن لڑ سکیں، اور میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میں عمران خان کو نااہل کرواؤں گا اور اس کو بھی جیل میں بھیجوں گا جیسے آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ تو یہ وعدہ اسٹیبلشمنٹ نے، جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ تھی، اس نے یہ وعدہ کیا تھا نواز شریف کے ساتھ کہ اس طرح ہم آپ کی سپورٹ کریں گے، اگر آپ مجھے سپورٹ کرتے ہو، مجھے ایکسٹینشن دیتے ہو۔ تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا جب عمران خان نے نیشنل اسمبلی میں اس کا بل پاس کروایا، تو جتنے پی ڈی ایم اس وقت موجود ہے، پی ڈی ایم نے فوراً جا کر سب جو ان کے ایم این اے تھے سب نے جا کر ووٹ کاسٹ کیا جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن میں، بغیر کسی احتجاج کے، بغیر کسی نے کوئی ایشو اٹھائے، کسی نے کوئی سوال اٹھایا ہو، کسی نے کوئی سوال نہیں اٹھایا اور جا کے ووٹ دیا۔ تب ہی عمران خان کو شک ہو گیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے، یہ جنرل باجوہ جو ہے یہ ان کے ساتھ مل چکا ہے اور ان کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے، چونکہ جو اسٹیبلشمنٹ پرانی تھی جنرل باجوہ وہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں اور وہ جا چکے ہیں، ایک نئے آرمی چیف آ چکے ہیں۔ کیا نئے آرمی چیف پچھلی اسٹیبلشمنٹ کا جو وعدہ کیا ہوا ہے نواز شریف کے ساتھ اس کو نبھاتے ہیں یا نہیں؟ اس پر ابھی کارروائی تو چل رہی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے عمران خان کو نااہل کرنے کے لیے، لیکن بڑا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا نیو آرمی چیف بھی جنرل باجوہ کی طرح ویسے ہی کام کریں گے، ویسے ہی پریشر ڈالیں گے، یا وہ اس میں کچھ چینجنگ لے کر آئیں گے؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، یہ آنے والے چند دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پوری طرح کوشش کر رہا ہے، جبکہ اس کے پاس یہ اختیار بالکل نہیں ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کے چیئرمین کو، ہیڈ کو نااہل کر سکے۔ نااہل صرف عدالت کر سکتی ہے، اگر کوئی کیس ہے اس کے اوپر اس کو کیس بنا جائے، اس کیس کی سماعت ہوگی عدالت میں، عدالت جو ہے وہ فیصلہ جاری کرے گی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔